نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آج ہم لوگ پارہ نمبر 20 کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 19 جو ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت۔ پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا فرقان کس کو کہتے ہیں، یعنی پچھلے پارے میں ہم نے فرقان کے بارے میں پڑھا کہ جب انسان میں فرقان آ جائے تو دوسروں سے پوچھنے کی بجائے اپنے دل سے پوچھنا پڑتا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے۔ لوگوں کے دلائل کے باوجود ہمارے لیے غلط اور صحیح کی نشاندہی کرنا خود سے، یعنی اپنے دل سے ہم نے اس کی نشاندہی کرنی ہے، دلائل کے باوجود کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ پھر ہم نے اس جاہل معاشرے کو لے کر جہاد کبیر کے بارے میں بات کی۔ آج کے دور کا جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ جہالت کے خلاف ہے، پھر فرقہ واریت، پھر تعصبات سے اوپر پوری دنیا تک قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے اور جہالت کے خلاف نور کا جہاد کرنا ہے، قرآن کے نور کا جہاد۔ قرآن کو پھیلائیں گے تو ہی ہماری زندگیوں میں بہار آئے گی۔ جب بارش رک جاتی ہے تو قحط سالی ہوتی ہے، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک ایک کر کے وہاں سے زندگی کوچ کر جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی معاشرے میں قرآن کی وحی کا پانی نہیں دیا جاتا تو وہاں دلوں کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے خواہش نفس۔ یہ خواہش نفس ہی تو ہے جو ہمیں اس کام سے روکتی ہے، اور دنیا کے بھی اور بھی بہت سارے با مقصد کام ہوتے ہیں جو ہم خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کرتے نہیں ہیں، انہیں پینڈنگ چھوڑ دیتے ہیں۔ حق کے راستے میں آنے والی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے خواہش نفس۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خواہش نفس ہمارے خیر کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ آج بھی ہم نیکی کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، مگر ہم اپنی خواہشات نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود کو ان سے دور کر لیتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ان کا ایک جملہ کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا مگر اس وقت میں جاہل تھا۔ جب قرآن پڑھ کر بدلنے لگتے ہیں تو اس وقت ہمارے قریب کے ساتھی، ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے مخلص بہن بھائی ہی ہمارے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تانے دینے لگتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو ایسا نہیں کرنا کہ پہلے یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی، اب دیکھو یہ بڑی دین کی مبلغ بن گئی ہے، پہلے فیشن کرتی تھی اب اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ مطلب کہ کسی بھی طرح اس کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی، اسے شرمندہ نہیں کرنا، اور بالفرض اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ شرمندہ نہیں ہونا، صفائیاں بھی نہیں دینی۔ کیا کہنا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جی ہاں میں ایسی ہی تھی، میں ایسا ہی کرتی تھی مگر اس وقت میں جاہل تھی، میرے پاس قرآن کا نور نہیں پہنچا تھا۔ اور پھر سورہ نمل میں ہم نے ملکہ سبا کا قصہ پڑھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جب تک کسی کو ہدایت کی توفیق نہ ملے، وہ کتنا ہی عقلمند کیوں نہ ہو، وہ اللہ سے دور رہتا ہے۔ ملکہ سبا مشرک تھی، کافرہ تھی، لیکن دل کی اچھی تھی۔ جو ہی ان کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سالوں تک فرعون کا مقابلہ کیا، اسے دعوت دی، لیکن اسے ہدایت نصیب نہ ہوئی، کیونکہ ہدایت اسے ملے گی جو ہدایت کا طالب ہوگا، بن مانگے ہدایت نہیں ملتی۔ اور پھر ہم نے کچھ دعائیں بھی پڑھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ اے اللہ میرے بعد والوں میں میرا ذکر خیر رکھنا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ایک پل کا بھروسہ نہیں، اس لیے موت کے لیے ہر لمحہ تیار رہنا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بندہ مبہوت سا یا ہکا بکا سا رہ جائے گا جو موت کی تیاری نہیں کرتا۔ دیکھیں کہ ایک انسان ایک چیز کی تیاری نہیں کرتا۔ اگر کوئی ہمیں اچانک سے خبر دے دے کہ سیلاب آ گیا ہے اور 5 منٹ کے اندر اندر یہ آپ کے گھروں تک پہنچ جائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہمارے پاس
ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ہم ہکا بکا پریشان ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی کی۔ تو یہی حال موت کا ہے، وہ اچانک سے آئے گی، اور جب اچانک سے موت آتی ہے تو پھر انسان ہکا بکا سا رہ جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد عباد الرحمن کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کا تعلق کن لوگوں میں ہے، عباد الرحمن سے یا عباد الشیاطین میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب ہب لی، اور آج کے پارے میں ہم نے 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ رشتہ دیکھنا ہے، یعنی آج کے پارے میں ہمیں 3 لوگ ملیں گے جن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، بھائی اور بہن کا، بہن اور بھائی کا۔ ہر ایک کی محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، بھائی بہنوں سے محبت ذرا مختلف طریقے سے کرتے ہیں اور بہنیں بھائیوں سے محبت کچھ اور طریقے سے کرتی ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ میں نے ایسا کیا تو وہ بھی ایسا ہی کرے، میں اس کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ اتنی ہی محبت کرے۔ دیکھیں، یہ بہن بھائیوں کا رشتہ قدرتی رشتہ ہوتا ہے، اس میں بہت محبت اور بہت مٹھاس ہوتی ہے، لیکن سب کے سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے انداز، اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی کے لیے جو سوچتی ہو یا جس طریقے سے سوچتی ہو، بھائی اپنی بہن کے بارے میں اس طریقے سے نہ سوچتا ہو۔ یہ بہت لاڈ والے رشتے ہیں۔ تو یہاں اس پارے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق دیکھیں گے، سورۃ قصص۔ اور دوسرا رشتہ ہے اس میں جو ہم نے دیکھنا ہے وہ داماد کا رشتہ ہے، یعنی داماد کا سسرال کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے سسر کے حوالے سے ہم اس بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو پہلی چیز ہے وہ ہے کائنات میں غور و فکر کرنا، کائنات کی نشانیوں سے سبق کے ساتھ کام کی منصوبہ بندی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر قسم کے غیب سے باخبر ہے۔ اس کے علاوہ نجومیوں یا ستارہ پرستوں سے قسمت کا حال معلوم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، اس لیے حالات کسی بھی قسم کے ہوں آپ نے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے۔ اپنی عقل اور دانش پر غور کرنے کی بجائے عاجزی اختیار کرنی ہے، صرف دعویٰ نہیں کرنا، نیکیاں کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر یہ بھی کہ اس دن ہر جان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پارے کا نام ہے امن خلق۔ پارے کا آغاز ایک سوال سے ہو رہا ہے، کیا وہ شریک بہتر ہیں؟ پارے کا آغاز سورۃ نمل کی چند آیات سے ہوتا ہے۔ آیات کا نمبر نوٹ کریں، 60 سے 66۔ قرآن اللہ کی زبان اور کائنات اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ ان کے درخت اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ غور کریں کس طرح کائنات کی ہر چیز غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے اور وہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ جواب دیجئے، بہت بلند ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یا وہ جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟
जवाब दीजिए, कहलाओ अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। कह दे अल्लाह के सिवा आसमान और जमीन में जो भी है गैब नहीं जानता और वो शऊर नहीं रखते कि कब उठाए जाएंगे, बल्कि इनका इल्म आखिरत के बारे में गुम हो गया है, बल्कि वो इसके बारे में शक में हैं, बल्कि वो इससे अंधे हैं। पारे की सबसे पहली आयत 60, इसमें अल्लाह ताला की तौहीद को बयान किया गया है। यानी क्या इनके शरीक बेहतर हैं या वो अल्लाह जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने 5 आयात में अपनी वो सिफात जिक्र फरमाई हैं जो मुशरिकीन मक्का भी मानते थे कि वो अल्लाह के सिवा किसी में नहीं। इसलिए अल्लाह ताला हर आयत में चंद सिफात बयान करके फरमाते हैं कि जब ये सिफात सिर्फ अल्लाह की हैं तो फिर क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद हो सकता है। इस पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी ये सिफात बयान फरमाई कि आसमानों का खालिक वो है और जमीन का भी, फिर आसमान से बारिश बरसाने वाला और उसके साथ जमीन से खुश जायका और खुश मंजर बागात उगाने वाला भी वही है। मुशरिकीन ये तीनों बातें मानते थे जिस तरह के फरमाया सूरत ज़ुखरफ, और बिलाशुबा अगर तू उनसे पूछे कि आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया तो यकीनन वो जरूर कहेंगे कि इन्हें सब पर गालिब, सब कुछ जानने वाले ने पैदा किया है। आसमानों और जमीन में ही नहीं, खुद उनको पैदा करने वाला भी वो अल्लाह ही है। यानी वो अल्लाह को मानते हैं कि जमीन और आसमान ही नहीं, सिर्फ उन्हें भी पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। और फिर इसी तरह फरमाया, और यकीनन अगर तू उनसे पूछे कि इन्हें किसने पैदा किया है तो बिलाशुबा कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहाँ बहकाए जाते हैं। और फरमाया, सूरत अल अनकबूत शुरू होगी इसी पारे में इंशाल्लाह, और यकीनन अगर तू इनसे पूछे कि किसने आसमान से पानी उतारा है फिर उसके साथ जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा कर दिया तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। मतलब ये है कि तुम मानते हो कि ये सब कुछ करने वाला वो अकेला है। कायनात की सारे निजाम में ना कोई फरिश्ता शरीक है, ना कोई नबी, ना कोई वली और ना कोई और माबूद। फिर उसके साथ उनकी इबादत करते हो जिनके मतलब मानते हो कि ना पैदा करते हैं ना रिज़्क देते हैं। तो बताओ क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद हो सकता है जो ना पैदा करे ना रोजी दे। और फिर इसी तरह फरमाया, अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक अफला तज़क्करून। सूरत नहल, तो क्या वो जो पैदा करता है इसकी तरह है जो पैदा नहीं करता, फिर क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। अरब के मुशरिकीन ही नहीं, दुनिया भर के मुशरिकीन मानते थे और आज भी मानते हैं कि कायनात का खालिक और कायनात के निजाम को चलाने वाला अल्लाह ताला ही है। इसलिए कुरान मजीद के इस सवाल का कोई हट धर्म से हट धर्म शख्स जो है बराए बहस भी आपको ये जवाब नहीं दे सकता कि इन कामों में हमारे माबूद शरीक हैं। अगर कोई ऐसा कहता तो उसकी कौम के हजारों आदमी उसे जुटला देते और कह देते कि तुम गलत कह रहे हो, तुम झूठे हो। माँ काना लाकुम अन तुम भी तू शाजरहा, यानी दूसरी दलील कौन सी है, उनके इस ख्याल की तरदीद जो इंसान के जहन में आ जाता है कि जमीन को हम बनाते हैं, बीज हम डालते हैं, पानी हम देते हैं, गर्ज ये कि बाग और खेतियां उगाने वाले हम हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम इन बागात के दरख्त उगाते। ये हम ही हैं जिन्होंने इन्हें रौनक बख्शी और फिर खूब खूबियों वाले बाग उगाए, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत वाक़या है। फिर क्या तुमने देखा जो कुछ तुम बोते हो, क्या तुम उसे उगाते हो या हम ही उगाने वाले हैं। अगर हम चाहें तो जरूर उसे रेजा रेजा कर दें। फिर तुम ताजुब से बातें बनाते रह जाओगे कि बेशक हम तो तावान डाल दिए गए हैं, बल्कि हम बदनसीब हैं। और तीसरी दलील, नहीं अल्लाह की कसम नहीं, आ इलाहुम मा अल्लाही, क्या अल्लाह के सिवा कोई माबूद है तो कहेंगे नहीं। और चौथी दलील, बल हुम कौम या अदिलून, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो रास्ते से हट जाते हैं, अल्लाह को दूसरों के बराबर ठहराते हैं, यानी अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करते हैं। फिर अल्लाह उनसे पूछता है कि तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, कौन उतारने वाला है। यहाँ पर अल्लाह ताला नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हारे लिए की हैं क्या तुम कर सकते हो। आप इतना नहीं कर सकते कि यहाँ पर पास पड़े हुए टेबल से हुक्म दो जागको के उठकर
میرے منہ کے آ کے ساتھ لگ جائے، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ آپ کسی کے دل کی دھڑکن کو نہیں روک سکتے، آپ کسی کے بند دل کی حرکت کو جاری نہیں کر سکتے۔ آپ کا اختیار تو اپنے خود کے نفس پر نہیں ہے، تو کسی دوسری چیز کے بارے میں آپ کیا اختیار رکھ سکتے ہیں؟ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل دی ہے۔ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتیں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ یہ بات تو ہزاروں سال پہلے انسان کے علم میں آ گئی تھی کہ ہمارا یہ عظیم الجثہ کرہ ارض جو ہے گول ہے۔ کہتے ہیں نا زمین گول، یعنی زمین گول ہے اور فضا میں معلق ہے۔ زمین کا اکثر حصہ سمندر ہے اور سمندر کے گول ہونے کے باوجود پانی اس سے نہیں گرتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آسمانی کرہ کی طرح ہماری زمین میں بھی کشش ثقل موجود ہے، جس کی وجہ سے اشیاء زمین پر از خود گر تو سکتی ہیں مگر خود بخود کسی طاقت کے استعمال کے بغیر اوپر کی طرف نہیں اٹھ سکتی، ماسوائے گیسوں اور آبی بخارات کے۔ ان کا کرہ ہی زمین سے اوپر ہوتا ہے۔ اگر کوئی گیس جو عام ہو، ہلکی ہو، زمین سے بھی نکلے گی تو از خود اوپر اٹھ جائے گی۔ یہ عجائبات کیا کم ہیں کہ اب مزید اس پر دیکھیے علم حیت کی تحقیقات، یعنی علم حیت کی تحقیقات نے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ ہماری زمین سورج کے سامنے رہتے ہوئے اپنے محور کے گرد تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اور اس کا چکر ایک دن رات یا 24 گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری زمین سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے اور اس کے گرد بھی ایک سال میں ایک گردش پوری کرتی ہے، تو گویا سورج کے گرد اس کی گردش کی رفتار 66,600 میل فی گھنٹہ ہے۔ ان دونوں قسم کی گردشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قدر جکڑ رکھا ہے کہ ہم محسوس تک نہیں کر سکتے، بلکہ آرام سے اس پر چلتے پھرتے اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ زمین کے جائے قرار ہونے کا ایک مفہوم یہی ہے۔ کچھ باتیں جو حدیث کی روشنی میں ملتی ہیں کہ ہماری زمین پہلے ان گردشوں کی وجہ سے ہچکولے کھاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف اطراف میں پہاڑ اس طرح مناسبت سے رکھ دیے کہ ہچکولے کھانا بند ہو گئی اور دوسری تمام اشیاء کے لیے قرار بن گئی۔ اور اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر زمین ہمیشہ سورج کے سامنے رہتی تو زمین کے نصف حصہ پر تو ہمیشہ دن چڑھا رہتا اور باقی نصف حصے پر ہمیشہ رات ہی رہتی۔ اسی طرح پوری کی پوری زمین نباتات اور سب جانداروں کے لیے بالکل ناکارہ اور بیکار ثابت ہوتی، اس لیے کہ نباتات اور جانداروں کی زندگی اور نشو و نما کے لیے جیسے دن کی ضرورت ہے ویسے ہی رات کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر رات اور دن کا نظام قائم کر کے فرمایا یہ تمام کائنات کے لیے جائے قرار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات دن کا نظام قائم کر کے اور فرمایا کہ یہ تمام مخلوق کے لیے جائے قرار ہے۔ اور اس کا چوتھا پہلو کیا ہے؟ زمین سے سورج کا فاصلہ اگر موجودہ فاصلے سے کم ہوتا تو تمام مخلوق گرمی کی شدت اور تپش سے مرجھا جاتی اور بالا آخر ختم ہو جاتی یا پھر تباہ ہو جاتی، اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہوتا تو اتنی زیادہ سردی ہوتی کہ تمام تر مخلوق سردی سے ٹھٹر جاتی اور بالا آخر تباہ ہو جاتی یا ہلاک ہو جاتی۔ اس طرح بھی یہ زمین مخلوق کے لیے جائے قرار نہیں بن سکتی تھی۔ اس کا پانچواں پہلو کون سا ہے کہ ہماری زمین سورج کے گرد 77 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے گھوم رہی ہے، جس سے ایک تو دن اور رات کے اوقات میں بتدریج تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، اور کبھی اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے، یعنی دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس بنا پر موسموں میں تبدیلی آتی ہے، کبھی موسم گرم ہوتا ہے، کبھی سرد، کبھی بہار کا موسم ہوتا ہے، کبھی خزاں اور کبھی برسات۔ اور ان موسموں کا مختلف قسم کی اجناس مطلب غلے اور پھلدار درختوں کے پیدا ہونے، ان کی نشو و نما اور فصلوں کے پکنے، یعنی ان چیزوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس کا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام قائم نہ فرماتے تو پھر اس زمین پر بسنے والوں کے لیے
खुराक का मसला नहायत परेशान कुन सूरत इख्तियार कर लेता। इस सूरत में यह जमीन हमारे लिए जाए करार नहीं बन सकती थी। और इसका छठा पहलू कौन सा है कि हमारी जमीन से ऊपर 500 मील की बुलंदी तक कसीफ हवा का कुर्रा बनाकर जमीन को आफात समावा या फजाई से महफूज बना दिया गया है। मौजूदा तहकीक के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ शहाब साकब रोजाना 30 मील फी सेकंड की बर्क रफ्तारी से हमारी जमीन का रुख करते हुए गिरते हैं। जब वो इस कुरा हवाई में पहुंचते हैं तो इन्हें आग लग जाती है और वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर बाज़ औक़ात ज्यादा बड़ी जसामत वाला शहाब जमीन पर गिर भी पड़ता है और जमीन में गहरा गड़ा डाल देता है, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है जब अल्लाह को मंजूर हो। आम हालात में हम इनसे महफूज रहते हैं। अगर अल्लाह ताला जमीन के गिर्द कुरा हवाई का ये इंतजाम ना फरमाते तो जमीन कभी महफूज जाए करार नहीं बन सकती थी। यानी कि हम इस पहलू पर जितना भी गौर करें, हमारे सामने इसके बहुत सारे पहलू आएंगे। अब सवाल ये है कि आया इस निजाम कायनात में अल्लाह के अलावा किसी और माबूद का भी कुछ दखल है? खा वो दखल कितना ही मामूली क्यों ना हो। अगर इस सवाल का जवाब नफी में है तो फिर दूसरों को अल्लाह की इबादत में कैसे शरीक बनाया जा सकता है? और उसके बाद दूसरी दलील नहरों का बनना, यानी नहरों से मुराद तमाम नदी नाले और दरिया समंदर। इन्हें एक तो बारिश से पानी मुहैया होता है, बारिश का कुछ पानी जमीन अपने अंदर जज़ब कर लेती है और जो बाकी जायद पानी होता है वो नदी नालों का रुख कर लेता है। और उसके बाद तीसरी वजअला बैनल बहरैनी हाजिजा, और चौथी बल अक्सरुहुम ला यअलमून, यानी अक्सर मुशरिकीन हक का इल्म नहीं रखते। यानी जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो इसलिए ऐसी बातें करते हैं कि उन्हें सच्चाई का इल्म नहीं है, हक उन तक नहीं पहुंचा, या पहुंचा है तो उन्हें उसके बारे में इल्म नहीं है। कम इल्मी की वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं, इसलिए अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं कि उन्हें इल्म नहीं है, यानी अपनी कम इल्मी की बिना पर। अक्सर इसलिए फरमाया कि कुछ ऐसे भी हैं जो हक का इल्म रखते हैं मगर अपने बुग़्ज़, अपने अनाद, अपने तासुब और हसद की वजह से उसे कबूल नहीं करते। और उसके बाद अगली आयत पर आ जाए 62, कौन सुनने वाला है बेकरार की दुआओं को। अगर आपको कोई आफात आसमानी घेर लेती है, जिस तरह के इन दिनों ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, या कहीं अचानक आप किसी सैलाब या तूफान की जद में आ जाते हैं, तो किसको पुकारेंगे? कौन है जो इसका इख्तियार रखता है कि आपको इन तूफानों से बचा ले? सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। ये चीज मुशरिकीन भी तस्लीम करते थे कि हमें इन तमाम आफात से बचाने वाला अल्लाह ताला है। अगर उनसे पूछो कि तुम्हें किसने पैदा किया तो वो कहेंगे अल्लाह ताला ने। यानी इनमें पहली बात यह है कि क्या तुम्हारे माबूद बेहतर हैं या वो जात पाक? जब तमाम सहारे जवाब दे जाते हैं और तुम्हारी मजबूरी और बेचारगी अपनी आखिरी हदों को छूने लगती है, तो फिर तुम बे इख्तियार कह उठते हो या अल्लाह मुझे बचा ले। बे इख्तियार किसको पुकारते हो? अल्लाह को। इज़ा दाअहु व यक्शिफु सूअ, जब तुम उसे पुकारते हो तो फिर वो तुम्हारी तकलीफें हटा देता है, यानी सुनता भी है तुम्हारी फरियादों को और फिर कबूल भी कर लेता है। जाहिर है कि इस बात का जवाब उन लोगों के पास से कुछ नहीं कि यकीनन वो ही बेहतर है। मुशरिकीन अरब खुद इस बात को जानते और मानते थे कि मुसीबत को टालने वाला हकीकत में अल्लाह ही है। और ये बात सिर्फ मुशरिकीन अरब तक ही महदूद नहीं, बल्कि दुनिया भर के मुशरिकीन का आमतौर पर यही हाल है। अभी आप किसी दरबारों पर जाने वाले से पूछ लें, किसी बुत को पूजने वाले से पूछ लें कि तुम दरबार पर जाकर क्यों पुकारते हो, तो वो कहते हैं हम तो अल्लाह को ही पुकारते हैं। मतलब वो उनका वसीला लेते हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर आके बुजुर्गों के आस्थाने पर आके अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल कर लेगा, या फिर इनके वसीले से, इनके तुफैल से हमें अल्लाह ताला देगा। ये इंतहाई बातिल अकीदा है। जो जिंदा है वो सुनता नहीं और जो मुर्दा है वो सुनते हैं। जो मुर्दे हैं वो डायरेक्ट सुनते हैं और जो जिंदा है उसके लिए उन्हें सीढ़ी की जरूरत है, वसीलों की जरूरत है ना ये जुल्म की बात। हर किस्म के जो अल्लाह ताला के मुनकर हैं उनका यही हाल है।
اور پھر زمین کا جانشین بنانا 2 طریقے سے ہے۔ ایک یہ کہ وہ تمہیں ایک نسل کے بعد دوسری نسل کی صورت میں زمین میں لاتا ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں سب کو پیدا کر دیتا تو زمین تنگ ہو جاتی، رشتہ داریوں اور تعلقات کا سلسلہ قائم نہ رہتا، سب لوگ باقی رہنے کی کوشش میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے، پھر یا تو ہر ایک کو صدیوں زمین پر جینا پڑتا جہاں کوئی بھی خوشی خالص نہیں تھی ملنی، یا چند ہی سالوں میں زمین کی آبادی کا یہ سلسلہ اپنی انتہا کو پہنچ جانا تھا۔ اور زمین کے جانشین بنانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ تمہیں ایک دوسرے کے بعد زمین میں سلطنت عطا کرتا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے بعد دیکھیے 33، زمین کے اندھیروں سے یعنی خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون راستے دکھاتا ہے؟ یعنی وہ بہتر ہے جس نے ستاروں کے ذریعے سے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ تم رات کے اندھیروں میں بھی اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکیمانہ تدبیروں میں سے تدبیر ہے کہ اس نے بحری اور بری سفروں میں انسان کی رہنمائی کے لیے وہ ذریعے پیدا کر دیے ہیں جن سے وہ اپنی سمت، سفر اور منزل مقصود کی طرف راستہ متعین کر لیتا ہے۔ دن کے وقت زمین کی مختلف علامتیں اور سورج کے طلوع اور غروب کی سمتیں یہ بھی مدد کرتی ہیں کہ یہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف۔ اور تاریک راتوں میں تارے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں شمار کیا گیا ہے۔ فرمایا اور علامتیں بنائیں اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ پھر مقناطیس میں کتب نمائی کی خاصیت رکھ کر بندوں کو اس سے آگاہ کر دینا بحر و بر اور دن رات میں رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نشانیاں ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ یہاں رحمت سے مراد بارش ہے جس کے آنے سے پہلے ہوائیں اس کی آمد کی خبر دیتی ہیں۔ یعنی ابھی کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور نہیں کیا تو ضرور کریے گا، جب کبھی بارش آنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ہم ان ہواؤں کی طرف دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں یقیناً بارش آنے والی ہے، یا یقیناً کہیں پر بارش ہو رہی ہے۔ ہواؤں میں نمی اور خنکی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ کی رحمت کی بارش ہونے والی ہے۔ آیت نمبر 64 کی طرف آ جائیں۔ کون پیدا کرتا ہے پہلی دفعہ اور پھر دوسری دفعہ؟ بہت سادہ سی بات ہے جسے ایک جملے میں بیان کر دیا گیا ہے، اپنے اندر ایسی تفصیلات رکھتی ہے کہ آدمی ان کی گہرائی میں جتنی دور تک اترتا جاتا ہے اتنے ہی وجود الہی اور وحدت الہ کے شواہد اسے ملتے ہیں۔ پہلے تو بجائے خود تخلیق ہی کو دیکھیے، انسان کا علم آج تک یہ راز نہیں پا سکا کہ زندگی کیسے اور کہاں سے آتی ہے۔ اس وقت تک مسلم سائنٹیفک حقیقت یہی ہے کہ بے جان مادے کی محض ترکیب سے خود بخود جان پیدا نہیں ہو سکتی۔ حیات کی پیدائش کے لیے جتنے عوامل درکار ہیں ان سب کا ٹھیک تناسب کے ساتھ بالکل اتفاقاً جمع ہو کر زندگی کا آپ سے آپ وجود میں آ جانا دوہریوں کا ایک غیر علمی مفروضہ تو ضرور ہے، لیکن اگر ریاضی کے قانون بخت اور اتفاق کو اس پر منطبق کیا جائے تو اس کے وقوع کا امکان 0 سے زیادہ نہیں نکلتا۔ یعنی اب تک جتنے بھی تجربات کیے ہیں نا سائنس کے مطابق، انہی طریقوں پر سائنس کے معاملوں میں بے جان مادے سے جاندار مادہ پیدا کرنے کی جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں، تمام ممکن تدابیر استعمال کرنے کے باوجود سب قطعی ناکام ہو چکی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز معلوم کی جا سکی ہے وہ صرف وہ مادہ ہے جسے اصطلاح میں ہم لوگ DNA کہتے ہیں۔ یہ وہ مادہ ہے جو زندہ خلیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جوہر حیات تو ضرور ہے مگر خود جاندار نہیں۔ زندگی اب بھی بجائے خود ایک معجزہ ہی ہے جس کی کوئی علمی وجہ اس کے سوا نہیں بتائی جا سکی کہ یہ ایک خالق کے امر اور ارادے اور منصوبے کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ زندگی محض ایک مجرد صورت میں نہیں ہے بلکہ بے شمار متنوع صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اس وقت تک روئے زمین پر حیوانات کی تقریباً 10 لاکھ اور نباتات کی تقریباً 2 لاکھ انواع و اقسام کا پتہ چلتا ہے۔ یہ لاکھوں
قسم کی جو اقسامات ہیں یہ ایک دوسرے سے ایک واضح اور قطعی امتیاز رکھتی ہیں، یعنی فرق ہے ان کے بیچ میں، اور قدیم ترین معلوم زمانے سے اپنی اپنی صورت کو مسلسل برقرار رکھتی چلی آ رہی ہیں کہ ایک اللہ کے تخلیقی منصوبے کے سوا زندگی کے اس عظیم تنوع کی کوئی اور معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی ڈرون کے پاس کی بات نہیں ہے یہ۔ آج تک کہیں بھی دو نو کے درمیان کی کوئی ایک کڑی بھی نہیں مل سکی جو ایک نو کی ساخت اور خصوصیت کا ڈھانچہ توڑ کر نکل آئی ہو اور ابھی دوسری نو کی ساخت اور خصوصیت تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہو۔ اس وقت یہ حقیقت اپنی جگہ بالکل اٹل ہے کہ ایک بنانے والا، صانع، حکیم، ایک الخالق، الباری، المصور ہی ہے جس نے زندگی کو یہ لاکھوں متنوع صورتیں عطا کی ہیں۔ یہ تو ہے ابتدائے خلق کا معاملہ، یعنی مخلوق کا معاملہ۔ اب ذرا اعادہ خلق پر بھی غور کر لیجئے، یعنی دوبارہ سے لوٹائے جانے کے بارے میں۔ دوبارہ کی پیدائش خالق نے ہر قسم کے حیوانی اور نباتاتی ساخت اور ترکیب میں وہ حیرت انگیز نظام عمل رکھ دیا ہے جو اس کے بے شمار افراد میں سے بے حد و حساب نسل ٹھیک اسی کی صورت نویا اور مزاج خصوصیت کے ساتھ نکالتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی جھوٹوں بھی ان کروڑ ہا کروڑ چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں یہ بھول چوک نہیں ہوتی کہ ایک نو کا کوئی کارخانہ تناسل کسی دوسرے نو کے ایک نمونہ کو نکال کر پھینک دے۔ جدید علم تناسل کے مشاہدات اس معاملے میں حیرت انگیز حقائق پیش کرتے ہیں۔ ہر پودے میں یہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ اپنی قسم کا سلسلہ آگے کی نسلوں تک جاری رکھنے کے لیے ایسا مکمل انتظام کرے جس سے آنے والی نسل اس کی نوع کی تمام امتیازی خصوصیات کی حامل ہو اور اس کا ہر فرد دوسری تمام اقسام کے افراد سے اپنی صورت میں ممیز ہو، یعنی تمیز کرنے والا ہو، ممتاز ہو۔ یہ بقائے نو اور تناسل کا سامان ہر پودے کے ایک خلیے کے ایک حصے میں ہوتا ہے جسے بمشکل انتہائی طاقتور خوردبین کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹا سا انجینئر پوری صحت کے ساتھ پودوں کے سارے نشوونما کو حتماً اسی راستے پر ڈالتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں خلیہ، یعنی یہ بھی اس کی اپنی صورت کا ایک راستہ ہے، اپنی صورت کی قسم کا۔ اسی کی بدولت گیہوں کے ایک دانے سے آج تک جتنے بھی دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوئے ہیں پودے، انہوں نے گیہوں ہی پیدا کیا ہے۔ کسی آب و ہوا یا کسی ماحول میں یہ حادثہ رونما نہیں ہوا کہ دانہ گندم کی نسل سے کوئی ایک ہی دانہ جو پیدا ہوتا ہو، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بوئی گندم ہو اور وہاں سے چاول کی فصل نکل آئے۔ ایسا ہی معاملہ حیوانات اور انسان کا بھی ہے کہ ان میں سے کسی کی تخلیق بھی بس ایک دفعہ ہو کر نہیں رہ گئی، بلکہ ناقابل تصور وسیع پیمانے پر ہر طرف اعادہ خلق کا ایک عظیم کارخانہ چل رہا ہے جو ہر نوع کے افراد سے پہم اسی نوع کے بے شمار افراد وجود میں لاتا ہے۔ اگر کوئی شخص توالد و تناسل کے اس خوردبینی تخم کو دیکھے جو تمام نوعی امتیازات اور موروثی خصوصیت کو اپنے ذرا سے وجود کے بھی محض ایک حصے میں لیے ہوئے ہوتا ہے، اور پھر اس انتہائی نازک اور پیچیدہ عضوی نظام اور بے انتہا لطیف اور پرپیچ عملیات کو دیکھیں کہ جن کی مدد سے ہر نوع کے ہر فرد کا تخم تناسل اسی نوع کا فرد وجود میں لاتا ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا نازک اور پیچیدہ نظام العمل کبھی خود بخود بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے بچے کو پیدا کرتا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ کسی انسان کے ہاں کوئی جانور پیدا ہوا ہے یا کسی خاتون نے کسی بھینس وغیرہ کو پیدا کیا ہو؟ نہیں نا ایسے ہوتا، اور نہ ہی کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی جانور نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہر جاندار اپنی نسل اپنے طریقے کے مطابق یعنی اپنی ہی طرح کی نسل وجود میں لاتا ہے، تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا نازک اور پیچیدہ نظام العمل کبھی خود بخود بن سکتا ہے، اور پھر مختلف انواع کے اربوں ملین افراد میں اپنے آپ یہ نظام جو ہے نا خود بخود چلتا رہتا ہے۔ یہ چیز نہ صرف اپنی ابتدا کے لیے
ایک साने हकीम चाहती है, बल्कि हर आन अपने दुरुस्त तरीका पर चलते रहने के लिए भी एक नाजिम और मुदब्बर, एक हय्यू, एक कायूम की तालिब है, जो एक लहजा के लिए भी इन कारखानों की निगरानी और रहनुमाई से गाफिल नहीं। ये हकाइक एक दोहरिए के इनकार खुदा की भी इसी तरह जड़ काट देते हैं, जिस तरह एक मुशरिक के शिरक की। कौन अहमक ये गुमान कर सकता है कि अल्लाह के इस निज़ाम में कोई फरिश्ता या जिन या नबी या कोई वली जरा बराबर भी उसका हिस्सा रखता है? और कौन साहबे अकल आदमी तासुब से जो पाक है वो ये कह सकता है कि ये सारा कारखाना खुलक और आदाए खुलक इस कमाल और हिकमत के निज़ाम के साथ ये इत्तफाकन शुरू हो गया है और आप इत्तफाकन ही उसके साथ चले जा रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला क्या पूछ रहे हैं? कौन रिजक देता है? रिजक देने का मामला भी इतना सादा नहीं है जितना सरसरी तौर पर कोई शख्स इन मुख्तसर अल्फाज को पढ़कर महसूस करता है। आप किसी जमीन में बीज बोते हैं, उसे पानी नहीं देते या उसकी देखभाल नहीं करते तो जमीन जो है वो अनाज नहीं उगाएगी। अब देखिए, जमीन में हल चलाना होता है, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, पानी लगाया जाता है, उसकी कितनी ज्यादा केयर की जाती है, तब कहीं जाकर इनाज पैदा होता है। और ये हम खुद से नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम कोई खेती उगाते हैं और अल्लाह ताला बारिश नहीं बरसाता, कोई ऐसी वजह हो जाती है कि खेती अपना इनाज नहीं उगा सकती, तो क्या मालूम हुआ कि आप अनाज उगाने पर कादिर नहीं हैं, आप रिजक बनाने पर कादिर नहीं हैं। अगर अल्लाह ना चाहे मुनासिब मिकदार में हवा, बारिश, पानी, धूप और छांव फसल को ना दे तो आप कभी भी इतनी बेहतरीन फसलें नहीं उगा सकते। इतना कुछ देखने के बावजूद कौन होशमंद इंसान ऐसा कहेगा कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कौन अपने होशो हवास में रहते हुए ये ख्याल कर सकता है कि इस इंतजाम में किसी जिन, फरिश्ते या किसी बुजुर्ग की रूह का कोई अमल दखल है? कुल हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो कि कायनात में इसके सिवा कोई और माबूद भी है तो फिर दलील ले आओ। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत अल मुमिनून है, और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारे जिसकी कोई दलील इसके पास नहीं तो उसका हिसाब सिर्फ उसके रब के पास है। बेशक हकीकत यह है कि काफिर फलाह नहीं पाएंगे। तो जब तुम्हारे पास इसकी कोई दलील ही नहीं तो ये बात तुम्हारी समझ में कैसे आती है कि पैदा करना, रिजक देना और दूसरे ये तमाम काम तो अल्लाह ताला के हों, मगर इबादत इसके सिवा या इसके साथ किसी और की जाए? बुरहानकुम, अपनी दलील। इसलिए फरमाया कि फिल वाक़या तो कोई दलील नहीं है, अगर है तो उसे ले आओ। यानी अगर तुमने कोई खुद से दलील खड़ी हुई है तो लाओ, हमें भी दिखाओ ताकि हमें भी पता चले। और इसी तरह आयत नंबर 65, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्द, जमीनों आसमान के गैब के बारे में बात हो रही है, इल्म की बात की गई है। इससे मुराद वो तमाम चीजें हैं जो ना हवास खमसा से मालूम हो सके और ना अकल उनका इदराक कर सके। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूद की इबादत, उससे फरियाद करने और उसे मुश्किल कुशा या हाजतरवा समझने की इब्तिदा इस बात से होती है कि उसे आलिमुल गैब समझ लिया जाता है। वरना अकीदा ये हो कि मेरे तमाम अहवाल से मेरे मालिक के सिवा, मेरे अल्लाह के सिवा कोई वाकिफ ही नहीं, तो वो किसी गैर को क्यों पुकारेगा? इसलिए अल्लाह ताला ने बड़ी सराहत के साथ ये ऐलान करने का हुक्म दिया है कि आसमान में है या जमीन में, अल्लाह गैबदान है, अल्लाह के सिवा कोई गैब का इल्म नहीं जानता। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को गैब की बाज बातों के बारे में खबर दी है, मगर इससे वो आलिमुल गैब नहीं बन जाते, क्योंकि उन्हें उतनी ही बात मालूम होती है जितनी अल्लाह ताला उन्हें बताता है। और तीसरी बात, इससे पहले अल्लाह ताला की जो सिफात बयान हुई हैं वो सवाल के अंदाज में बयान हुई हैं, क्योंकि मुशरिकीन भी मानते थे कि पैदा करना, बारिश उतारना, रिजक देना और दूसरी सिफात सिर्फ अल्लाह ताला की ही हैं। इल्म के मुतल्लक चूंकि मुशरिकीन ये नहीं मानते थे, बल्कि गैरुल्लाह को पुकारते ही इसलिए थे कि समझते थे कि वो हमारे हाल से वाकिफ हैं, यानी गैबदान हैं। अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, क्या वो नहीं जानता जिसने पैदा किया है और वही तो है जो नहायत बारीक बीन है, कामिल खबर रखने वाला है। सूरत मुल्क है। और चौथे नंबर पर
جب انبیاء اور اولیاء غیب نہیں جانتے تو کاہن، ریمال، جفار، جوتشی، جعلی استخارہ کرنے والے عامل، پیٹ پرست قسم کے فتویٰ دینے والے مولوی، آئندہ کی خبریں بتانے والے اور چوریاں بتانے والے عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی غور کیا کسی کے گھر میں چوری ہو جائے تو کہتے ہیں فلاں جگہ پر کوئی بتاتا ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ جس نے جمی کے پاس جا کے قسمت کا حال معلوم کیا، اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہونی، وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ یہ سب لوگ جھوٹے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ آسمان سے سنی ہوئی کوئی بات سچی نکل آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے جھوٹ کا بازار چمکاتے ہیں، یعنی تیر تکے چلاتے رہتے ہیں، ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں اور کبھی تیر نشانے پر جا لگتا ہے۔ موسٹلی تو گھروں کے واقعات جو کچھ آج کل چل رہا ہے سب سے پہلے وہ انہی سے ہی معلوم کرتے ہیں کہ کیا پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر جب وہ سارے حالات معلوم کر لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے تیر تکے چھوڑتے ہیں، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تکا نشانے پہ جا بیٹھتا ہے تو اسی سے وہ لوگ اپنا عقیدہ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ یہ بھی غیب دان ہیں، انہیں بھی سب پتہ ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ لائق کون تھے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں ابھی بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انہیں علم غیب عطائی تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کانا و ما یکونو کا علم عطا فرما دیا تھا۔ فرق صرف ذاتی اور عطائی کا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی کسی صفت میں برابر کا شریک بنا لے، اور دوسری بات یہ کہ اس دعوے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکونو، جو ہو چکا اور جو ہوگا، اس کا سارا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، یہ واضح کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم کب عطا فرمایا؟ نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، وفات سے پہلے، کب اور کس وقت اور کون سی وحی کے ذریعے وہ علم حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اللہ کے نبی کو وہ علم دیا گیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نئے کام کیے تھے، اور جن میں شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ محامد سکھانے کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے معلوم نہیں ہوں گے۔ 6 نمبر پر یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے غیب کی کسی بات کی اطلاع دے دیتا ہے، یاد رکھیے گا، سارا علم نہیں، کسی بات کی، لیکن جمیع ما کانا و ما یکونو کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کو دور کرتا ہے، اس لیے ہم نے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی کو غیب کے حالات معلوم نہیں۔ رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کسی سے رزق کا سوال نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ مضطرب کی دعا صرف اللہ سنتا ہے، اس لیے بے قراری میں صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ایک چھوٹی سی خوبصورت دعا ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ جب بھی دل بے قرار ہو، دل بے چین ہو، رونے کو دل کر رہا ہو، کوئی اندیکھی بے چینی لگی ہو تو پڑھا کریں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ اگلا رکوع نوٹ کریں 68 سے 82۔ ٹاپک ہے اس کا دابۃ الارض۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا واقعی ہم ضرور نکالے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے ہم سے یہ وعدہ کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں۔ یعنی جب ان لوگوں کو دین کی دعوت دی جاتی تو وہ کیا کہتے کہ کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہونی، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے نکالے جائیں گے، یہی بس دنیا کی زندگی ہے۔ یہ جو ہمیں سناتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، قیامت آئے گی، یہ سب فرضی کہانیاں ہیں۔ کہہ دے زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور ان پر غم نہ کر اور نہ اس سے کسی تنگی میں ہو جو وہ چال چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ جواب دیجئے
کہہ دیجئے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ پہنچا ہو اس کا کچھ حصہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو، اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک تیرا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی کوئی غیب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف، اور بے شک وہ یقیناً ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ کون سی چیز؟ قرآن۔ یقیناً تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہی سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس اللہ پر بھروسہ کر، یقیناً تو واضح حق پر ہے۔ بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سناتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر پلٹ جائیں، اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ راست پر لانے والا ہے۔ تو نہیں سنائے گا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جتنا مرضی سنا لو، جس کو مرضی ہدایت دے دو۔ سنے گا وہی جو ہدایت کا طالب ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوگی، علم دیا ہوگا، وگرنہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ آپ کسی گونگے بہرے کو سنا رہے ہیں اور کسی اندھے کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ جو نصیحت ہے یہ کون لوگ پکڑتے ہیں؟ صرف فرما بردار، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ وہ فرما بردار ہیں۔ اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے۔ یہ آیت اس کا مین تھیم ہے، دابۃ الارض۔ اور جب ان پر واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ آیت نمبر 80، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے یہ آیت۔ آپ ان لوگوں کے قرآن پر ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہوں، دکھی نہ ہوں۔ ضد، انات اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ یہ کافر لوگ مردوں کی طرح ہیں جنہیں دعوت دینا اور نصیحت کی بات سنانا قطعی بے معنی اور بے سود ہے، اور یہ ان بہروں کی طرح ہیں جو پیٹھ دے کر بھاگ رہے ہوں۔ اگر وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے تو شاید توجہ کے ساتھ کچھ سمجھ جاتے، مگر پیٹھ دے کر بھاگنے کی صورت میں یہ تو ممکن نہیں کہ وہ کوئی بات سن سکیں۔ روحانی موت اور روحانی بہرے پن کو جسمانی موت اور جسمانی بہرے پن کے ساتھ تشبیہ دے کر ظاہر کیا ہے کہ مردوں کو کوئی بات سنائی نہیں جا سکتی۔ یہ نفی صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ اس سے صرف وہ مواقع مستثنی ہے جو دلیل کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور وہ صرف دو ہیں۔ ان کے علاوہ کسی آیت یا صحیح حدیث سے مردوں کا سننا ثابت نہیں ہے۔ کون سے دو مواقع ہیں؟ پہلا ہے بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے رخ پھیر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چل دیتے ہیں یہاں تک وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تیرے لیے ایک ٹھکانہ جنت میں بنا دیا ہے۔ یعنی جب وہ اپنے سوالوں میں کامیاب ہوتا جاتا ہے تو اسے جنت کی بشارتیں ملتی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور رہا کافر یا منافق تو وہ اس سوال کے جواب میں کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تھا، میں وہی کہہ دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، میں بھی وہی بات کہتا ہوں۔ تو اسے کہا جاتا ہے نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد غور کریے گا ذرا، سن کر کانپ اٹھیں گے۔ اس کے بعد ہتھوڑے کے ساتھ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی سر کے اوپر بڑی زور سے گرز مارا جاتا ہے۔ لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، اس کو گرز بولتے ہیں۔ وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوقات اس کی چیخو پکار سنتی ہیں۔ اور دوسرا موقع کون سا ہے؟
हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन कुरैश के सरदारों में से 24 आदमियों के मुतल्लक हुक्म दिया तो वह बदर के कुएं में से एक खबीस गंदगी वाले कुएं में फेंक दिए गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कौम पर फतह पाते तो मैदान में 3 दिन ठहरते थे। जब बदर में तीसरा दिन हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी के मुतल्लक हुक्म दिया तो उस पर उसका पालान कसा गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ चल पड़े और आपके पीछे आपके सहाबा भी चल पड़े और कहने लगे, हमारा ख्याल यही है कि आप अपने किसी काम के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप उस कुएं के किनारे पर खड़े हो गए और उन्हें उनके और उनके बापों के नाम ले लेकर पुकारने लगे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है किताबुल मगाजी में। ए फलां बिन फलां, ए फलां बिन फलां, क्या तुम्हें पसंद है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की अतायत की होती, क्योंकि हमने जो हमारे रब ने हमसे वादा किया है उसे सच्चा पा लिया है। तो क्या तुमने भी जो तुम्हारे रब ने वादा किया था उसको हक पाया है? तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन जिस्मों से क्या बात करते हैं जिनमें रूहें नहीं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम उनसे ज्यादा बातें सुनने वाले नहीं जो मैं इन्हें कह रहा हूँ। हमारा ईमान है इन दोनों मौकों पर मुर्दे वो बात सुनते हैं जिसका हदीस में जिक्र है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की है, और इनके सिवा मुर्दे जिंदों की कोई बात नहीं सुनते। मगर बाज लोगों ने अकीदा बना लिया है कि तमाम मुर्दे सुनते हैं और हर बात हर वक्त सुनते हैं। हकीकत यह है कि मुर्दा परस्ती और गैरुल्लाह को पुकारने और इनसे फरियाद करने की बुनियाद यही अकीदा है कि मुर्दे सुनते हैं। वरना अगर ये यकीन हो कि वह सुनते ही नहीं तो कोई पागल ही होगा फिर जो उन्हें पुकारेगा। आयत नंबर 82, यानी जिस वईद को ये लोग झुठला रहे हैं और इसे लाने की जल्दी मचा रहे हैं, जब इसका वक्त आ जाएगा तो हम जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जिसको कहते हैं दाब्बतुल अर्ज, जो अनोखी किस्म का होगा। वो जानवर क्यामत की अलामात में से होगा। देखिए, क्यामत कुबरा की 10 अलामात हैं और उनमें पहली जो ये है वो दाब्बतुल अर्ज का निकलना है, यानी जमीन से जानवर निकलेगा जो लोगों से कलाम करेगा। वो जानवर क्यामत की अलामात में से होगा। इसके बाद ईमान लाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आखिरत की हकीकतों से हिजाब उठने के बाद आजमाइश का मकसद खत्म हो जाता है। वो जानवर लोगों से बात करेगा। क्यामत के करीब इस किस्म की अजीबोगरीब चीजें, अजीबोगरीब वाकया जो है ना, वो कसरत से होने लगेंगे और वो चीजें जो आमतौर पर कलाम नहीं करती वो भी बोलने लग जाएंगी। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क्यामत कायम नहीं होगी हत्ता के दरिंदे इंसानों से कलाम करेंगे और आदमी के कोड़े का किनारा और जूते का तस्मा बात करेगा और उसकी रान उसे बताएगी कि इसके घर वालों ने उसके बाद क्या किया। हत्ता कि जब क्यामत बिल्कुल करीब होगी और उसकी अलामात खासा जाहिर होना शुरू हो जाएंगी, जिनके जाहिर होने के बाद किसी का ईमान लाना कबूल नहीं किया जाएगा। उस वक्त वो जानवर जमीन से निकलेगा। हजरत हुजैफा बिन उसैद गुफारी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाला खाने से हमें झांक कर देखा। हम क्यामत के बारे में बातें कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नोट कर लीजिएगा, क्यामत की 10 निशानियां बयान होने लगी हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है किताबुल फितन में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम 10 निशानियां देखो। और आपने वो निशानियां शुमार की कि सूरज का इसके मगरब से तलू होना, नंबर 2 दुखान यानी कि धुआं, नंबर 3 दाब्बतुल अर्ज यानी जमीन से निकलने वाला जानवर, याजूज माजूज का निकलना, ईसा इब्ने मरियम और दजाल का निकलना, और 3 खसफ यानी जमीन का दस जाना, एक खसफ मगरब में, एक खस मशरिक में और एक जजीरा अरब में, और आखिर में यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को हाँकती हुई उनके महशर की तरफ ले जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी जो अभी तक मैं नहीं भूला। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। मुस्लिम शरीफ की हदीस है किताबुल फितन। आयाते क्यामत यानी क्यामत की निशानियों में सबसे पहली सूरज का उसका मगरब से तलू होना
اور दाबतुल अर्ज का दोपहर के वक्त लोगों के सामने निकलना, और उनमें से जो भी दोनों पहले नमूदार हो जाएंगी, दूसरी उसके बाद उसके बिल्कुल करीब जाहिर हो जाएगी। और इसी तरह हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों की पेशानियों पर निशान लगाएगा, और वो निशान ज़दा लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हत्ता कि आदमी किसी से ऊंट खरीदेगा तो कोई पूछेगा, ये तूने किससे खरीदा है? तो वो जवाब देगा कि ये मैंने किसी निशान ज़दा से खरीदा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 चीजों से पहले नेक अमाल करने में जल्दी कर लो। एक, सूरज का मगरिब से निकलना। दूसरी, दुखान यानी धुआं, क़यामत का धुआं। तीसरी, दज्जाल। चौथी, जमीन से जानवर का निकलना। और पांचवी, मौत। और छठी, क़यामत। तो क्या पता चला? गुनाहगारों को सजा दी जाएगी। कुछ लोगों पर अल्लाह का खास फजल होता है, अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी है, यानी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनना है। अल्लाह सीने की बातों का जानने वाला है, इसलिए अपने सीनों को गंदी चीजों, गंदे अकीदों, गंदे ख्यालात से पाक रखना है। कुरान मुत्तकीन के लिए राहबर और रहनुमा है, इस पर अमल करना है। सिर्फ सुनने की हद तक नहीं रहना, बल्कि इस पर गौर व फिक्र भी करना है और इसको तस्लीम भी करना है, इस पर अमल भी करना है। और फिर आखिर में अपना जायजा भी लेना है कि क्या आप लोग अल्लाह ताला से डरते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहन्नम से डरते हैं मगर अल्लाह से नहीं डरते, आग से डरते हैं मगर आग पैदा करने वाले से नहीं डरते। सरकश, नाफरमान, जिद्दी लोग अल्लाह के मुकाबिल खड़े होते हैं, इसलिए अल्लाह से डरना है। याद रखें, गुनाहों से डरना है, नेकियों से नहीं। नेकियां करनी है, गुनाह नहीं करने। अगला रुकू नोट कर लें, 83 से 93, नेकी कर दरिया में डाल। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक जमात इकट्ठी करेंगे उन लोगों से जो हमारी आयत को जुटलाते थे, फिर उनकी किस्में बनाई जाएंगी, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे तो फरमाएगा, क्या तुमने मेरी आयत को झुटला दिया, हालांकि तुमने उनका पूरा इल्म हासिल ना किया था या किया था जो तुम किया करते थे। सोचिए, अल्लाह ताला के सामने हाजिरी लगी हुई है, ये क्यों किया, वो क्यों किया। बहुत 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 ज्यादा दहशत ज़दा कर देने वाला वो दिन होगा, और उन पर बात वाक़ई हो जाएगी, इसके बदले जो उन्होंने जुल्म किया, बस वो नहीं बोलेंगे, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को बनाया ताकि इसमें आराम करें और दिन को रोशन। बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं, यानी जो लोग मोजज़ात मांगते हैं, उल्टे सीधे मुतालबात करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हिदायत के तालिब ही नहीं होते। जिन्होंने हिदायत को कबूल करना होता है, हिदायत के जो तालिब होते हैं, उनके लिए तो अल्लाह ताला की कायनात के अंदर फैली बेशुमार निशानियां ही काफी हैं, और कुछ नहीं तो इंसान अपनी तकलीफ के बारे में सोच ले कि वो क्या है, किस तरह उसका वजूद एक नुक्ते से, एक नुतफे से पैदा हुआ और वो एक खूबसूरत इंसान बन गया। दिन रात का आना जाना, हवाओं का मुसख्खर होना, बादलों का उड़ना, परिंदों का उड़ना, कितनी निशानियां हैं। यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। और जिस दिन सूर में फूंका जाएगा तो जो भी आसमानों में है और जो जमीन में है घबरा जाएगा, मगर जिसे अल्लाह चाहे, और वो सब इसके पास जलील होकर आएंगे। इससे पहले कि रोजे क़यामत अल्लाह के सामने जलील होकर जंजीरों में जकड़ कर लाए जाएं, उससे पहले पहले अपनी इस्लाह कर लें, आजिज़ी इख्तियार कर लें। और तू पहाड़ों को देखता है, इन्हें जमे हुए गुमान करता है, हालांकि वो इस वक्त बादलों की चलने की तरह चल रहे होंगे, इस अल्लाह की कारीगरी से जिसने हर चीज को मजबूत बनाया। यकीनन वो इससे खूब बाखबर है जो तुम करते हो। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए इससे बेहतर बदला है, और वो उस दिन घबराहट से अमन में होगा। कितना मुश्किल वक्त होगा घबराहट का वक्त। क़यामत के दिन की घबराहट बहुत ज्यादा शदीद होगी। अपने नामा अमाल सामने खुले हुए पाएंगे और हर काम का जवाब दिया जाएगा। ये क्यों किया, वो क्यों किया, इसका हिसाब दो, उसका हिसाब दो। तन्हाई में कमरे में अपने मोबाइल पर क्या किया था, अपने मोबाइल को इतने खुफिया पासवर्ड किस लिए लगाए थे, इधर आओ जरा बताओ। अकेले में बैठकर अपने कंप्यूटर पर क्या करते रहे थे। यानी एक एक बात का, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा।
اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندے ڈالے جائیں گے۔ اوندے ڈالنا پتہ کس طرح ڈالنا ہوتا ہے؟ جب ایک شخص کھڑا ہو تو اسے پیچھے سے اس کے کندھے یا اس کے ساڑ سے پکڑ کر اس کو پیچھے سے زور سے دھکا مار دیا جائے کہ وہ ٹھپ سے جا کے زمین پہ گرتا ہے، اس کا ناک منہ سب کا سب خاک آلود ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو اس طرح پیچھے سے بہت زور سے ہم دھکا لگاتے ہیں تو اکثر ناک وغیرہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح لوگوں کو منہ کے بل دھکے مار مار کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہنا میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، نہ ہی میں کسی کو سزا دیتا ہوں، مگر یہ تو اسی کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو۔ خالق نے ہر قسم کے حیوانی اور نباتاتی ساخت اور ترکیب میں وہ حیرت انگیز نظام عمل رکھ دیا ہے جو اس کے بے شمار افراد میں سے بے حد و حساب نسل ٹھیک اسی کی صورت نویا اور مزاج خصوصیت کے ساتھ نکالتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی جھوٹوں بھی ان کروڑ ہا کروڑ چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں یہ بھول چوک نہیں ہوتی کہ ایک نوع کا کوئی کارخانہ تناسل کسی دوسرے نوع کے ایک نمونہ کو نکال کر پھینک دے۔ جدید علم تناسل کے مشاہدات اس معاملے میں حیرت انگیز حقائق پیش کرتے ہیں۔ ہر پودے میں یہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ اپنی قسم کا سلسلہ آگے کی نسلوں تک جاری رکھنے کے لیے ایسا مکمل انتظام کرے جس سے آنے والی نسل اس کی نوع کی تمام امتیازی خصوصیات کی حامل ہو اور اس کا ہر فرد دوسری تمام اقسام کے افراد سے اپنی صورت میں ممیز ہو، یعنی تمیز کرنے والا ہو، ممتاز ہو۔ یہ بقائے نوع اور تناسل کا سامان ہر پودے کے ایک خلیے کے ایک حصے میں ہوتا ہے جسے بمشکل انتہائی طاقتور خوردبین کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹا سا انجینئر پوری صحت کے ساتھ پودوں کے سارے نشوونما کو حتماً اسی راستے پر ڈالتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں خلیہ، یعنی یہ بھی اس کی اپنی صورت کا ایک راستہ ہے، اپنی صورت کی قسم کا۔ اسی کی بدولت گیہوں کے ایک دانے سے آج تک جتنے بھی دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوئے ہیں پودے، انہوں نے گیہوں ہی پیدا کیا ہے۔ کسی آب و ہوا یا کسی ماحول میں یہ حادثہ رونما نہیں ہوا کہ دانہ گندم کی نسل سے کوئی ایک ہی دانہ جو پیدا ہوتا ہو، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بوئی گندم ہو اور وہاں سے چاول کی فصل نکل آئے۔ ایسا ہی معاملہ حیوانات اور انسان کا بھی ہے کہ ان میں سے کسی کی تخلیق بھی بس ایک دفعہ ہو کر نہیں رہ گئی، بلکہ ناقابل تصور وسیع پیمانے پر ہر طرف اعادہ خلق کا ایک عظیم کارخانہ چل رہا ہے جو ہر نوع کے افراد سے پہم اسی نوع کے بے شمار افراد وجود میں لاتا ہے۔ اگر کوئی شخص توالد و تناسل کے اس خوردبینی تخم کو دیکھے جو تمام نوعی امتیازات اور موروثی خصوصیت کو اپنے ذرا سے وجود کے بھی محض ایک حصے میں لیے ہوئے ہوتا ہے، اور پھر اس انتہائی نازک اور پیچیدہ عضوی نظام اور بے انتہا لطیف اور پرپیچ عملیات کو دیکھیں کہ جن کی مدد سے ہر نوع کے ہر فرد کا تخم تناسل اسی نوع کا فرد وجود میں لاتا ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا نازک اور پیچیدہ نظام العمل کبھی خود بخود بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے بچے کو پیدا کرتا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ کسی انسان کے ہاں کوئی جانور پیدا ہوا ہے یا کسی خاتون نے کسی بھینس وغیرہ کو پیدا کیا ہو؟ نہیں نا، ایسے ہوتا۔ اور نہ ہی کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی جانور نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہر جاندار اپنی نسل اپنے طریقے کے مطابق، یعنی اپنی ہی طرح کی نسل وجود میں لاتا ہے، تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا نازک اور پیچیدہ نظام العمل کبھی خود بخود بن سکتا ہے، اور پھر مختلف انواع کے اربوں ملین افراد میں اپنے آپ یہ نظام جو ہے نا خود بخود چلتا رہتا ہے۔ یہ چیز نہ صرف اپنی ابتدا کے لیے ایک صانع حکیم چاہتی ہے، بلکہ ہر آن اپنے درست طریقہ پر چلتے رہنے کے لیے بھی ایک ناظم اور مدبر، ایک حیو ایک قیوم کی طالب ہے جو ایک لحظہ کے لیے بھی ان کارخانوں کی نگرانی اور رہنمائی سے غافل نہیں۔ یہ حقائق
ایک دوہریے کے انکار خدا کی بھی اسی طرح جڑ کاٹ دیتے ہیں جس طرح ایک مشرک کے شرک کی۔ کون احمق یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کے اس نظام میں کوئی فرشتہ یا جن یا نبی یا کوئی ولی ذرا برابر بھی اس کا حصہ رکھتا ہے؟ اور کون صاحب عقل آدمی تعصب سے جو پاک ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ خلق اور اعادۂ خلق اس کمال اور حکمت کے نظام کے ساتھ یہ اتفاقاً شروع ہو گیا ہے اور آپ اتفاقاً ہی اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں؟ اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کون رزق دیتا ہے؟ رزق دینے کا معاملہ بھی اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سرسری طور پر کوئی شخص ان مختصر الفاظ کو پڑھ کر محسوس کرتا ہے۔ آپ کسی زمین میں بیج بوتے ہیں، اسے پانی نہیں دیتے یا اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو زمین جو ہے وہ اناج نہیں اگائے گی۔ اب دیکھیں، زمین میں ہل چلانا ہوتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر اس میں کھاد ڈالتے ہیں، پانی لگایا جاتا ہے، اس کی کتنی زیادہ کیئر کی جاتی ہے، تب کہیں جا کر اناج پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی کھیتی اگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا، کوئی ایسی وجہ ہو جاتی ہے کہ کھیتی اپنا اناج نہیں اگا سکتی، تو کیا معلوم ہوا کہ آپ اناج اگانے پر قادر نہیں ہیں، آپ رزق بنانے پر قادر نہیں ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے مناسب مقدار میں ہوا، بارش، پانی، دھوپ اور چھاؤں فصل کو نہ دے تو آپ کبھی بھی اتنی بہترین فصلیں نہیں اگا سکتے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود کون ہوش مند انسان ایسا کہے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کون اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے یہ خیال کر سکتا ہے کہ اس انتظام میں کسی جن، فرشتے یا کسی بزرگ کی روح کا کوئی عمل دخل ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تو پھر دلیل لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تو جب تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں تو یہ بات تمہاری سمجھ میں کیسے آتی ہے کہ پیدا کرنا، رزق دینا اور دوسرے یہ تمام کام تو اللہ تعالیٰ کے ہوں، مگر عبادت اس کے سوا یا اس کے ساتھ کسی اور کی جائے؟ برہانکم، اپنی دلیل، اس لیے فرمایا کہ فی الواقعہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ہے تو اسے لے آؤ، یعنی اگر تم نے کوئی خود سے دلیل کڑی ہوئی ہے تو لاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے غیب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، علم کی بات کی گئی ہے۔ اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو نہ حواس خمسہ سے معلوم ہو سکے اور نہ عقل ان کا ادراک کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود کی عبادت، اس سے فریاد کرنے اور اسے مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنے کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ اسے عالم الغیب سمجھ لیا جاتا ہے، ورنہ عقیدہ یہ ہو کہ میرے تمام احوال سے میرے مالک کے سوا، میرے اللہ کے سوا کوئی واقف ہی نہیں، تو وہ کسی غیر کو کیوں پکارے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ آسمان میں ہے یا زمین میں، اللہ غیب دان ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو غیب کی بعض باتوں کے بارے میں خبر دی ہے، مگر اس سے وہ عالم الغیب نہیں بن جاتے، کیونکہ انہیں اتنی ہی بات معلوم ہوتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے۔ اور تیسری بات، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ سوال کے انداز میں بیان ہوئی ہیں، کیونکہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنا، بارش اتارنا، رزق دینا اور دوسری صفات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں۔ علم کے متعلق چونکہ مشرکین یہ نہیں مانتے تھے بلکہ غیر اللہ کو پکارتے ہی اس لیے تھے کہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے حال سے واقف ہیں، یعنی غیب دان ہیں۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے اور وہی تو ہے جو نہایت باریک بین ہے، کامل خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ ملک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر، جب انبیاء اور اولیاء غیب نہیں جانتے تو کاہن، ریمال، جفار، جوتشی، جعلی استخارہ کرنے والے عامل، پیٹ پرست قسم کے فتویٰ دینے والے مولوی، آئندہ کی خبریں بتانے والے اور چوریاں بتانے والے
आलिम उल गैब कैसे हो सकते हैं? कभी गौर किया किसी के घर में चोरी हो जाए तो कहते हैं फलां जगह पर कोई बताता है, हम उसके पास चलते हैं। जिसने जुम्मी के पास जाके किस्मत का हाल मालूम किया उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होनी, वो मुशरिक है, वो शिरक करता है। ये सब लोग झूठे धोखेबाज होते हैं। आसमान से सुनी हुई कोई बात सच्ची निकल आती है तो वो उसके साथ अपने झूठ का बाजार चमकाते हैं, यानी तीर तुक्के चलाते रहते हैं, हवा में तीर छोड़ते हैं और कभी तीर निशाने पर जा लगता है। मोस्टली तो घरों के वाकयात जो कुछ आजकल चल रहा है सबसे पहले वो उन्हीं से ही मालूम करते हैं कि क्या परेशानी है, ये है वो है, और फिर जब वो सारे हालात मालूम कर लेते हैं और फिर वो अपने तीर तुक्के छोड़ते हैं। और फिर कभी ऐसा होता है कि कोई तुक्का निशाने पे जा बैठता है तो इसी से वो लोग अपना अकीदा लोगों के साथ जोड़ लेते हैं कि ये भी गैबदान है, इन्हें भी सब पता है। और 5वें नंबर पर, अगर अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब होता तो उसके सबसे ज्यादा लायक कौन थे? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बारे में अभी भी कुछ लोगों का अकीदा है कि उन्हें इल्म गैब अताई था और अल्लाह ताला ने आपको माँ काना व माँ यकूनु का इल्म अता फरमा दिया था। फर्क सिर्फ जाती और अताई का है। पहली बात तो यह है कि यह मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह ताला किसी को अपनी किसी सिफ्त में बराबर का शरीक बना ले। और दूसरी बात यह कि इस दावे के लिए कि अल्लाह ताला ने माँ काना व माँ यकूनु, जो हो चुका और जो होगा, उसका सारा इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था, ये वाजे करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इल्म कब अता फरमाया? नबूवत से पहले, नबूवत के बाद, वफात से पहले, कब और किस वक़्त और कौन सी वही के जरिए वो इल्म हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए और अल्लाह के नबी को वो इल्म दिया गया।